عراق پر سفاک اعظم حجاج بن یوسف نہایت ظالم و سفاک حکمران گزرا ہے۔ وہ بہت سخت گیر حکمران تھا۔ اس کے ظلم و ستم کو ابھی 20 سال گزرے تھے کہ اس کی زندگی کا آفتاب غروب ہونے کو پہنچ گیا۔ حجاج کی موت نے اس کے گرد ڈیرے ڈال لیے۔ وہ موت کی سختیوں میں سخت گرفتار ہو گیا۔ اس کا جسم سخت درد میں مبتلا تھا کہ چیخ و پکار بہت دور تک جا رہی تھی۔ ایک دن ابو منظر اس کے پاس تشریف لے گئے اور طبیعت دریافت کی تو حجاج نے آہ بھر کے جواب دیا، اے منظر، کیا بتاؤں، سفر آخرت ہے، شدید تکلیف، مصیبت اور سختی میں مبتلا ہوں، ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہوں۔ جسم میں درد اتنا ہے کہ موت کی طلب ہو رہی ہے۔ اگر اس نیلی چھت والے رحیم و کریم نے اپنی خاص عنایت نہ کی تو میرا کیا بنے گا؟ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس دنیا میں بہت ظلم ستم کیے، تو آج میں ان گناہوں کی سزا جھیل رہا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ دکھڑا سن کر ابو منظر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حجاج، خدا ہمیشہ انہی بندوں پر کرم فرماتا ہے جو خدا کی مخلوق پر کرم کرتے ہوں، لیکن تو نے نیک لوگوں کی راہ سے بغاوت اختیار کر کے شیطانی روپ دھار لیا تھا۔ متقی، نیک، پارسا اور پرہیزگار لوگوں کو قتل کرا کر معاشرے میں اچھے انسانوں کو ختم کر ڈالا۔ تابعین اور علماء کرام کی اندر سے جڑیں کھوکھلی کر کے ان کا ہرا بھرا پھلا پھولا ہوا درخت کاٹ کے رکھ دیا۔ مکہ پر حملہ کر کے راستے بند کر دیے، جس سے قحط پھیل گیا۔ پہاڑیوں سے مکہ پر پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اس کی لاش کو 3 دن پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ 1,00,000 عراقی قتل کیے اور 50,000 قید کر لیے۔ لوگوں کی ناجائز جانیں لی، آبروئیں برباد کر ڈالیں، خون کی ندیاں بہا دیں، ظلم و جبر کی روش اختیار کر کے اپنا خوف و ہراس بیچاری عوام پر پھیلا دیا۔ فانی دنیا کی محبت میں آ کر اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی۔ تو نے آخرکار اپنا دین اور دنیا دونوں بیچ ڈالے اور رسوائی و بدنامی کو اپنے نام کر لیا۔ اے حجاج، تو آج کے دن سے غافل تھا، تجھے اپنی موت اور قبر کا عذاب یاد نہیں تھا، تو اس امت کے لیے قہر تھا۔ اچھا ہوا اس پاک ذات نے تیری موت کے بدلے اس امت کو امن و سکون اور راحت بخشی۔ یہ ساری حقیقت پر مبنی تقریر سن کر حجاج ششدر رہ گیا۔ خدا کا خوف اور اندھیری قبر کا عذاب دل و دماغ میں کچھ اس طرح بیٹھا کہ سخت درد کی وجہ سے جسم انتہائی کپ کپی میں مبتلا ہو گیا۔ خوف اور ڈر سے آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ حجاج کا مرض ایسے بڑھتا گیا کہ آگ کی دہتی انگیٹھیاں بھی اس کے جسم سے لگا دی جاتی تو جسم کی سردی پھر بھی کام نہ پڑتی۔
آہ، جو کبھی حکمرانی کے غرور میں عوام کو مبتلا مصیبت کر کے خوشی محسوس کیا کرتا تھا، تو اس دن اس کی اپنی مصیبت پر اس کی موت حجاج پر خوش ہو رہی تھی۔ ظلم ایک نہ ایک دن اپنا رنگ دکھا کر رہتا ہے، ظالم کو اس کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ظالم انسان خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکا۔ بڑے بڑے ظالم حکمران دنیا پر آئے اور ان کا انجام برا ہی ہوا۔ جس طرح نمرود اور فرعون پر عذاب آیا، عتبہ اور شیبہ پر عذاب آیا، اسی طرح ظلم اپنا رنگ دکھا کر رہتا ہے۔ جس طرح جو بو کر باجرہ نہیں کاٹ سکتے، جس طرح کماد بیج کر جوار نہیں کاٹ سکتے، جس طرح بھنڈی کے پودے سے کریلا نہیں توڑ سکتے، جس طرح آم کے درخت سے جامن نہیں توڑ سکتے، اور جس طرح انگور کی بیل سے سنگترا نہیں توڑ سکتے، اسی طرح کبھی ظلم کے بدلے رحم نہیں مل سکتا۔ یہ قدرت کا اٹل فیصلہ ہے، اور یہی انجام حجاج بن یوسف کا بھی ہوا، جو زندگی اور موت کے درمیان بڑا سخت درد سے چلا رہا تھا۔ اس کو نہ صحت مل رہی تھی اور نہ ہی جلد موت آ رہی تھی۔ جسم میں درد اتنا سخت تھا کہ حجاج کی چیخیں زمین و آسمان کے درمیان جاری تھی۔ حجاج زندگی کے آخری موڑ پر رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آخر کار قدرت نے ظالم کو اس کے کیے کی سزا دے ہی ڈالی اور تاریخ میں ایک بہت بڑا سبق چھوڑ دیا۔ آج جتنا ہمارے ملک میں رعایا بیچاری کے ساتھ ظلم و ستم اور تشدد ہو رہا ہے، اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ عوام طرح طرح کے دکھ درد میں مبتلا ہے اور ہمارے حکام اپنی عیش پرستیوں میں مشغول ہیں۔ کوئی حکام بھی عوام کا غم گسار نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر عیاش اور ظالم مسلط ہوتا ہے۔ کیا ہمارا دین ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ عوام پر ظلم و ستم ڈھا کر ان کا مال ہڑپ کر کے اپنے کٹورے بھرنا، قتل و غارت گری کرنا؟ آخر کار ایک دن تو خدا کو ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، جہاں سب کو مساوی حقوق میسر ہیں، جو محبت و رواداری کا درس دیتا ہے، جہاں حقوق العباد کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن افراتفری، انتشار، خود غرضی، حوث و لالچ اور دولت و اقتدار کے نشے نے ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کوسوں دور کر ڈالا ہے، اور آج انہی جذبات کی موج انسانیت کے پرکھچے اڑا رہی ہے۔ لہٰذا ان جذبوں کو پھر سے جگانے کی اشد ضرورت ہے۔ سسکتی انسانیت کو سہارا دینے کی بھرپور کوشش کیجیے، لاچاروں کی داد رسی کیجیے، خدا کے بندوں کا حق ادا کرنے کی بساط پر کوشش کیجیے۔ انسانی جذبوں سے بھرپور ایک خوبصورت معاشرہ اپنی حقیقی تعمیر نو کا منتظر ہے۔ زمانہ پھر منتظر ہے نئی شرازہ بندی کا۔ بہت ہو چکی اعضائے ہستی کی پریشانی۔